پر جنہوں نے صرف شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اتنا دردناک عذاب مسلط کیا جائے گا جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، جب اسے اس کی قبر میں رکھا جائے گا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا، اور جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی پیاس کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، وہ پانی پانی چلائے گا، وہ پیاس پیاس چلائے گا۔ جس وقت وہ پانی طلب کرے گا اسے جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جیسے وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا اس کے منہ کا گوشت، اس کے گالوں کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا، وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں؟ لیکن آج جو نشہ کیا جا رہا ہے، اکثر نشہ کرنے والے اب شراب سے نشہ کم کرتے ہیں، کوئی بھنگ سے نشہ کر رہا ہے، کوئی افیون سے نشہ کر رہا ہے، کوئی چرس سے نشہ کر رہا ہے، کوئی ہیروئن سے نشہ کر رہا ہے، کوئی ڈرگ سے نشہ کر رہا ہے۔ یہ سارے نشہ کے جو ہے جدید طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، کوئی دوائیاں پی کر کوئی گولیاں کھا کر نشہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نشہ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جس نشہ کی ممانعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہم وہ نشہ نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نشہ کی ممانعت تھی وہ شراب کا نشہ تھا، اب تو گولیاں کھائی جا رہی ہے۔ ہیروئن کا وجود جو ہے رسول اعظم کے دور میں نہیں تھا، کتا گولیوں کا وجود آقا کریم کے دور میں نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں اپنے ظاہری زمانے پر تھی وہیں پر قیامت تک کے حالات پر تھی۔ میرے رسول نے قیامت تک کے ایجاد ہونے والی ساری برائیوں کو دیکھ لیا اور آقا نے ارشاد فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ حرام ہی ہے اور اس سے نقصان ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہیروئن کے اندر اللہ اکبر ایسا کیمیکل ڈالا جاتا ہے کہ اللہ اکبر جس کی وجہ سے انسان کے پھیپڑوں کے اندر زخم ہو جاتا ہے اور وہ پھیپڑے پھٹنے لگتے ہیں۔ انسان کو جو ہے معدے کا کینسر اور منہ کا کینسر ہونے کے خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ لوگ جو ہے نشے کی طرف جب بڑھتے ہیں تو ابتدا وہ سگریٹ سے کرتے ہیں اور سگریٹ سے ابتدا کرنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ بڑے نشے کی طرف جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سے لوگ جو نشہ کرتے ہیں اگر کسی کو پوچھا جائے تم نشہ کیوں کرتے ہو، کوئی کاروبار میں ناکامی کی بنیاد پر جب بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، جب مضطرب ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دماغ کا ٹینشن دور کرنے کے لیے، دماغ کا بوجھ دور کرنے کے لیے، دل کا درد ہلکا کرنے کے لیے نشہ کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو نشہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے دکھوں کا علاج شراب کے کڑوے گھونٹ میں نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج ہیروئن اور ڈرگس میں نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج بھنگ اور افیون کے اندر نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج اگر ہے تو آئیے ذرا قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں دکھوں کا علاج چاہیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور اگر دلوں کو سکون چاہیے، دلوں کو قرار چاہیے تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دنیا نشے کی مخالفت تو کر سکتی ہے لیکن نشے کا حل پیش نہیں کر سکتی۔ تنہا اسلام وہ مذہب ہے جو نشے کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ اگر تم نے دل
دل کے سکون کے لیے نشہ کیا ہے تو یاد رکھنا جس دن نشہ اترے گا دکھ بڑھتے چلے جائیں گے, درد بڑھتا چلا جائے گا, ٹینشن بڑھتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ دلوں کو سکون ملتا چلا جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جن کو حبر الامہ کہا گیا ہے, ان سے پوچھا گیا یہ بتائیں کہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ آیہ کریمہ میں کریم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ذکر اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے. ان کے قدموں کے قریب ہوتے چلے جاؤ تمہارے دلوں کو سکون ملتا چلا جائے گا. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں دلوں کو آرام چاہیے تو اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں, اپنے انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں. اپنے درد کا علاج بھی وہی ہے, اپنے دکھوں کا علاج بھی وہی ہے.